یہ کریش پلین کی ایک دردناک کہانی ہے۔ 13 اکتوبر 1972 میں ایک یوروگوئے پلین اینڈیز کی ماؤنٹین رینج میں کریش ہو گیا اور پلین میں اس وقت 40 پیسنجرز تھے۔ اس پلین کے 40 پیسنجرز میں سے زیادہ تر رگبی کھلاڑی، ان کے خاندان کے افراد اور دوست تھے۔ ان کے علاوہ فلائٹ کے عملے کے 5 ارکان بھی تھے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا اور کچھ لوگوں کے لیے یہ معجزہ تھا۔ کیا ہوا تھا اس پہاڑ پر آخر؟ کیا ہوتا ہے جب آپ کو دنیا مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے؟ کیا ہوا ہوگا ان پیسنجرز کے ساتھ جب پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے اور ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے؟ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا اور موت بالکل سامنے تھی۔ یہ باتیں رگبی کے ایک کھلاڑی نے دنیا کی سب سے مہلک تباہی کو بیان کرتے ہوئے اپنے ایک خط میں لکھی تھی۔ یوروگوئے کے مونٹی ویڈیو اولڈ کرسچن کلب کے رگبی کھلاڑی 13 اکتوبر 1972 کو چلی کے دارالحکومت سینٹیاگو سے اپنے دوست اور خاندان کے افراد کے ساتھ مختلف ممالک کی ٹیموں کے درمیان ہونے والے ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ گوستاو کوکو نیکولچ ان میں سے ایک تھا۔ اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی۔ یہ ایک ایسا حادثہ تھا جو ہوا بازی کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، اور ان کے حادثے کی خبر سامنے آنے پر دنیا صدمے میں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ اینڈیز کی ماؤنٹین رینج کسی بھی چیز کو یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، وہاں سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ حادثے میں پلین 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پلین سطح سمندر سے 3500 میٹر بلند اینڈیز پہاڑی سلسلے سے ٹکرانے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس دوران کچھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ کئیوں نے انتہائی مشکل حالات میں اپنی جان بچائی۔ رات کو ان پیسنجرز کو نئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رات کو ٹیمپریچر -30 ڈگری تک چلا گیا، جو کہ اس ٹھنڈ میں جان بچانا بہت مشکل ہے۔ دنیا سے بہت دور کچھ لوگ دن کے وقت انتہائی کم درجہ حرارت اور رات کو ناقابل برداشت سردی اور برف باری میں 72 دنوں تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتے رہے۔ کوکو نیکولچ نے اس حادثے کو اپنے 2 خطوط میں بیان کیا ہے، جس سے مردم خوری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مردم خوری دراصل زندگی بچانے کے لیے مردے کو کھانا ہے۔ انہوں نے برفانی ماحول میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے مردہ ساتھیوں کے گوشت کھائے تھے۔ ان کی تفصیلات نیکولچ کے خطوط کے ذریعے سامنے آئی ہیں۔ نیکولچ نے خط میں لکھا، میں نے خدا سے دعا کی کہ یہ وقت آج نہ آئے، لیکن وہ وقت آ گیا۔ اب ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے لکھا، اگر ایسا کوئی دن آتا ہے جب مجھے اپنے جسم سے کسی دوسرے کی جان بچانی پڑے تو میں یہ خوشی سے کروں گا۔ اس دن زندہ بچ جانے والوں پر اسپینش زبان کی ایک فیچر فلم سوسائٹی آف دی سنو ریلیز ہوئی۔ اس فلم کو اسپینش ہدایت کار جے بیونا نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اس حادثے میں بچ جانے والوں میں سے ایک کے دوست صحافی پابلو ویریسی نے یہ فلم 2008 میں اسی نام سے لکھی گئی کتاب پر بنائی تھی۔ لاطینی امریکہ اور اسپین میں ریلیز ہونے والی یہ فلم 4 جنوری کو نیٹ فلکس پلیٹ فارم پر دکھائی گئی۔ سوسائٹی آف دی سنو کو گولڈن گلوبز 2024 میں بہترین غیر ملکی زبان کی فلم کے لیے نامزد کیا گیا۔ اس فلم کو اسپین سے آسکر کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس فلم کو بنانے کے لیے 2011 سے لے کر اس فلم کو بنانے تک جے بیونا کئی بار اس حادثے میں بچ جانے والوں سے بات کی۔ اس فلم میں زیادہ تر اداکار ارجنٹینا اور یوروگوئے سے ہیں۔ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی زیادہ مقبول نہیں ہے۔ نیکولچ نے اپنے والدین اور اپنی گرل فرینڈ کو 2 خط لکھے۔ نیکولچ اولڈ کرسچن کلب کے رگبی کھلاڑیوں میں سے ایک تھا۔ وہ چلی کے اولڈ بوائز سے کھیلنے گئے تھے۔ گوستو نیکولچ کو لکھنے سے محبت تھی، اس لیے وہ خطوط کے ذریعے اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو قلم بند کرتا رہا۔ 2 خطوط میں سے ایک اس نے اپنے والدین اور 3 بھائیوں کے نام لکھا تھا، جبکہ دوسرا خصوصی طور پر اپنی گرل فرینڈ کو لکھا تھا۔ ان میں اس نے کچھ نکات کو بہت حساس انداز میں بیان کیا تھا۔ خاص طور پر اس خط کے شروع میں پہاڑ کے نیچے سے برف کے تیز بہاؤ کو حیرت انگیز طور پر بیان کیا گیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ ہمارے ارد گرد برف کا شدت سے بہاؤ تھا۔ الفاظ اس خوبصورت ماحول کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر وہ برف پگھلنا شروع ہو جائے تو یہ ایک جھیل میں تبدیل ہو جائے گا۔ فلائٹ 571 میں
45 पैसेंजर सवार थे। हादसे के दिन ही 18 की मौत हो गई। ये 21 अक्टूबर 1972 का दिन था। उन्होंने अभी लाशें खाना शुरू नहीं की थीं, लेकिन उसके बाद जहाज में खाना खत्म होने पर कुछ लोगों ने मरने वालों का गोश्त खाकर अपनी जान बचाई। निकोलिच ने खत में जहाज का रुख मोड़ने का जिक्र किया है। उसने लिखा कि उस दिन मौसम की सूरत हाल ठीक नहीं थी, क्योंकि पायलट और को पायलट ने बराह रास्त सेंटियागो ना जाने का फैसला किया। पहले तो वो साउथ फर्स्ट के मुश्किल तरीन रास्ते पर सफर करना चाहते थे, जहां पहाड़ी सिलसिले हैं जिनको अबूर करना था। निकोलिच ने लिखा, आप सोच सकते हैं कि हम कैसे जिंदा रहे। हाँ, हवाई जहाज के हादसे के वक्त तक सब कुछ ठीक नहीं था। शायद उस वक्त हमारा होटल कोई बड़ा होटल ना था, लेकिन ये रहने के लिए एक मिसाली जगह थी। उसने लिखा कि हमारे पास पानी था, खुशकिस्मती से कोस्ट मार्क का एक कैन, कैंडी के 2 कैन, समंदरी ग़िज़ा के 3 कैन, कुछ चॉकलेट थी। हाँ, वो खाना हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन ये जिंदा रहने के लिए काफ़ी था। एक मुसाफिर जिसके पास खाने को कुछ ना हो, वो 3 दिन तक मूंगफली की चॉकलेट से पेट भरता रहा। पहले दिन उसने चॉकलेट की कोटिंग खाई और मूंगफली अपने जेब में छुपा ली। दूसरे दिन उसने मूंगफली के 2 हिस्से किए और एक आधा दूसरे दिन और दूसरा आधा तीसरे दिन खा लिया। दर्द और तकलीफ के बावजूद हिम्मत और अज़्म कायम रखना। अपने खुतूत में निकोलिच ने जहाज के हादसे के बाद पहले दिन महसूस होने वाले दर्द को बयान किया था। उसने लिखा, मैं इस सर्दी में मर रहा हूँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने एक दोस्त खिलाड़ी रोमन मोंचो सबेला से कहा कि मैं जम रहा हूँ। उसके करीब ही एक लाश पड़ी थी। हम नहीं जानते कि वो किसकी लाश थी। एक आदमी सीट और लोहे के दरमियान मरकर फंसा हुआ था। मोंचो निकोलिच पर चढ़ जाता है और उसे जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से निकोलिच के जिस्म के दर्जा हरारत में थोड़ा सा इजाफा होता है। वो अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए अगले चंद दिनों तक एक दूसरे को इस तरह लात मारते रहे। एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ने और कभी जेबों में डालने और जोर जोर से सांस लेने से उन्हें कुछ गर्मी मिलती रही। उसने बताया कि उन्हें धीरे धीरे इस तरह करने से कदरे आराम आता था। उसने लिखा, मैं इससे आगे नहीं सोच सकता क्योंकि रोना आ रहा है। उसने कहा कि मत रो, इससे आपको पानी की कमी हो जाएगी। क्या ये वाकई हैरत अंगेज नहीं है? उसने मजीद लिखा कि आज एक शानदार दिन था। सूरज तुलू हुआ और उसकी किरणें हम पर पड़ रही हैं। उसने लिखा कि अगरचा बहुत से लोग मायूस हैं, लेकिन वो मायूस नहीं है। उसने बयान किया कि वो जो देख रहे हैं, अगर वो इसके बारे में सोच भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनमें कोई हैरत अंगेज कुव्वत है। उसने लिखा, हमारे पास जो खाना है वो ख़त्म हो जाएगा। इस बात ने भी सबको मायूस कर रखा है। हमारे पास समुद्री ग़िज़ा के सिर्फ 2 कैन और कुछ ग्रेनिडाइन यानी बकरे का गोश्त और चावल है। 26 लोगों को इनकी ज़रूरत है। हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। निकोलिच ने यह भी लिखा कि उसने खाने के लिए क्या क्या ना किया। एक चीज़ जो आपको हैरान कर सकती है वो ये है कि आज हमने लाशों का गोश्त खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने वजाहत की कि अगर मैं मर जाता हूँ और मुझे खाकर लोग जिंदा रह सकते हैं, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ ताकि दूसरे जिंदा रह सकें। उसने मजीद लिखा कि मुझे देखकर आप डर जाएंगे, मैं तल्ख हो गया हूँ, मेरी दाढ़ी बढ़ गई है, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे सर पर बड़ी चोट आई है। एक चोट माथे पर है, लेकिन टांगों, गर्दन, कंधों पर मामूली जख्म है, लेकिन मैं हूँ ठीक। उसने सानी के बारे में बात करते हुए खौफजदा ना होने के कुछ मुस्बत पहलुओं का भी जिक्र किया था। ये वो कुव्वत इरादी थी जिसने उन्हें जिंदा रखा हुआ था। आखिर में उसने इस उम्मीद का जिक्र किया कि उन्हें जिंदा रहना है। रग्बी के खिलाड़ी रोबर्टो किनीसा और फर्नांडो पेराडो मदद के लिए 10 दिन तक चलते रहे। इमदादी कारकुनों ने क्रैश प्लेन के 72 रोज बाद पहाड़ों में फंसे 16 अफराद को बचा लिया, लेकिन इन पैसेंजर्स की कोशिशों के सिवा
ریسکیو ٹیم کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جہاز کہاں گر کر تباہ ہوا تھا، لیکن ریسکیو ٹیموں نے کئی دنوں تک برفانی پہاڑوں میں ملبے اور لاپتہ مسافروں کی تلاش کی۔ چونکہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، اس لیے چلی کے فضائی ریسکیو اہلکاروں نے اعلان کیا کہ وہ امدادی کارروائیاں معطل کر رہے ہیں۔ سب کا خیال تھا کہ سارے کے سارے مسافر اس حادثے میں مر گئے ہوں گے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے پرعزم رگبی کھلاڑیوں نے دھات کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے باہر کی دنیا کی نشریات سننے کے لیے ایک آلہ تیار کیا۔ نیکولچ نے سنا کہ وہ ریڈیو پر کیا بات کر رہے تھے۔ اس نے بھاگ کر اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، میرے پاس آپ کے لیے 2 خبریں ہیں، ایک اچھی خبر اور دوسری بری خبر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہمیں جینا ہے یا مرنا۔ 22 دسمبر کو ان پیسنجرز میں سے 16 لوگ اینڈیز سے اپنے گھر زندہ واپس لوٹے۔ ان پیسنجرز کا گھر لوٹنا ان کے لیے جشن سے کم نہیں تھا۔ ان پیسنجرز سے سارے جرنلسٹ اپنے کیمروں کے ذریعے ان سے سوالات کرنا چاہے کہ آخر وہ بچے کیسے اور کیسا وقت گزرا، وہ کیسے زندہ رہے، کیسے ان لوگوں نے یہ سب سروائیو کیا۔ آخر اینڈیز کے ہیرو موت سے لڑ کر زندہ واپس لوٹے اور اپنے پیاروں سے ملے، پر ان پیسنجرز نے خود ہیرو جیسا محسوس نہ کیا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے، وہ بس واپس گھر لوٹے تھے۔ ان کا لوٹنا کوئی معجزہ نہیں، بلکہ وہ خود موت سے لڑ کر واپس لوٹے۔ دوستو، کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے اگر آپ اسے کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔